بیوی ہاتھوں پر مہندی لگا کر سوئے تو گھر میں برکت اور رزق آتا ہے۔ مرد بالوں میں کالی مہندی لگائے تو بہت جلد غریبی کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مرد لال مہندی لگائے تو مرد پر اچھی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل بدن پر لگا کر نہانے سے آدمی 90 سال تک تازہ دم رہتا ہے۔ زندگی بھر جوان رہنا ہے تو ناف میں روز ایک قطرہ زیتون کا تیل ڈالا کرو۔ گھر میں سفید بھیڑ لے آؤ، گھر کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناک کے بال صاف کرنے سے مردانہ طاقت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ ہر جمعے کو بال کٹوایا کرو، زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہو پاؤ گے۔ سبز رنگ کا طوطا گھر میں پالنے سے گھر میں سکون و راحت برپاد ہو جاتی ہے۔ کسی بھی پرندے کو گھر میں پالنے سے گھر کی خوشیاں برابر ہو جایا کرتی ہے۔ جس عورت کے ناخن جلدی بڑھتے ہیں، ایسی عورت بوڑھی بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ پاؤں پر لیمبو کا چھلکا رگڑنے سے لہقوا ہونے کا خدشہ کم ہو جاتے ہیں۔ لہقوے کی مریض کو اونٹنی کا دودھ پلاؤ، لہقوا کا مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کالے تیتر کا لعاب ناف میں ڈالنے سے زندگی بھر بھی پیٹ کی کینسر نہیں ہوتا۔ سونف کھا کر سونے سے نیند پرسکون اور راحت اور بدن کو سکون دیتی ہے۔ جس مرد کے بدن پر زیادہ بال ہو، ایسے مرد میں طاقت عام مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شکر ڈال کر کھانے سے شوگر کا مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے، شوگر جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ صبح نہارے منہ ادرک چاٹنے سے زندگی بھر بھی سانس کی بیماری قریب نہیں بھٹکتی ہے۔ دوپہر کو پیاز زیادہ کھانے سے پیٹ کی گیس اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ دوست، خدمت گار اور عورت مفلس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب عورت رو رہی ہو تو اس کو چپ کرانے سے بہتر ہے کہ تم اسے چپ کر کے دیکھتے رہو، کیونکہ روتے ہوئے عورت بہت حسین ہو جاتی ہے، اور ایسا نظارہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ نعمتیں اور خوشبختی اس وقت حقیقی ہے جب انسان نے ان کو اپنی کوششوں و اہلیت کی بنا پر حاصل کیا ہو۔ بغیر محنت و استحقاق کے چھپر پھاڑ کر آنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ دوست کی ناکامی پر معموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہم سایوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے تو زندگی کو برباد کرنے سے پرہیز کرو اور اس کو کام میں لاؤ اور اللہ کی عبادت میں لاؤ، تمہیں زندگی کا اصل لطف ملے گا۔ دولت مند پر حسد مت کرو، کیونکہ دولت کی لذت فانی اور عارضی ہے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان پر سرور و زندگی کچھ روز ہے۔ قبر قسمت کے طوفانوں کے مقابلے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لیکن انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جوانی کے وقت پیسے کو بچا کر رکھو، یہ تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، اور جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس کو دریغ سے خرچ کرو۔ اتنی محبت بھی کسی سے نہ کرو کہ آس پاس سے بے خبر ہو جاؤ۔ جو شخص تم سے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے، دراصل وہی برا ہوتا ہے۔ تعلقات دنیا سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ ہے کہ دنیا سے وہ چیز اٹھا لے جس کی ضرورت ہو، اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ انسان کی اپنی خواہشات ایک بچھو کی مانند ہے جو ایک اندھا ہوتا ہے، جس کو ہم وزن پر تھوڑی سی بھی ناہمواری محسوس ہوتی ہے، وہ اس کی جگہ پر اپنا ڈنک مار جاتا ہے۔ موجودہ وقت کی قدر و قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا، اس کو دنیا میں کوئی مات نہیں دے سکے گا۔ جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔
جب بیوقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دیتا ہوں۔ جب شام ہو جائے تو اپنی گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اور اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ ایسے بندے کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہو تو ایک نگاہ بے دست پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے ہیں، مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے ہیں اور آخرت دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان سے شر سے سلامت اور محفوظ رکھتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ اگر تو نے اللہ تعالیٰ بھی بلند آواز سے کہا ہے تو اس کی بھی تجھ سے قیامت والے دن باز پرس ہوگی کہ دل سے کہا ہے یا نہیں۔ جس مجلس میں بھی تو اللہ کا نام سنے وہیں فوراً بیٹھ جا، شاید اس کی رحمت میں تجھ کو بھی کچھ حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ جاؤ۔ ہاتھ ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں اور آنکھیں آنکھوں کو جھانک لیتی ہے، تب ہمارے دلوں کی ایک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف و گزاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ جہاں کہیں جد و جہد ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں۔ موت ایک عام بات ہوتی ہے اور جب ہم عوام کی خاطر جان دیتے ہیں تو یہ موت قابل قدر ہوتی ہے۔ سچے لوگوں کے چہرے پر خوبصورت نہیں ہوتے لیکن دل بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے بندے چہرے کو مت دیکھ، دل کی تلاش کر۔ بزرگوں کی خدمت کرنے سے زندگی میں آسانیاں آتی ہے، اور جب بندہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ پردہ پوشی سے نفرت کرنا واقعی ایک عظیم اور بہادری والا کام ہے، اس سے ہمارے حوصلے اور طاقت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ لوگوں کو تین باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، وقت سے پہلے چاہنے والے، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ انسان دوسروں کی نگاہوں میں اس وقت تک اعلیٰ مقام پا سکتا ہے جب وہ اپنے اندر قناعت اختیار کرے اور حیوانی اور اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ کسی کا برا مت چاہو، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہے، اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف اور ضدی بہترین قانون دان ہوتے ہیں۔ ایمان ہر خواہش کی مغلوب کرتا ہے اور ہر آرزو کو دباتا ہے، وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غریب ہے، اور ایک سر و سامان مفلس خدا کے نزدیک سب سے زیادہ رئیس ہے۔ ہر بات میں ہاں ملا دینا منافقوں کی پہچان ہے، اور بات میں اختلاف کرنا عداوت ہے۔
اظہار نفرت کا سب سے اچھا طریقہ خاموشی ہے۔ اگر بغیر